أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اللہ اکبر، بہت فضیلت والا دن ہے، اور آج شب برات کی رات ہے۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے، ممکنہ طور پر آج کی رات شب برات کی رات ہے، شب توبہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ کریم نے ہم گناہ گاروں پر یہ کرم نوازی فرمائی ہے کہ میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں یہ گولڈن چانس دیا ہے کہ ہم اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگ لو معافی۔ اللہ اکبر۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی فقیر بازار میں جائے اور صدا لگائے کہ اگر کوئی سخی ہے تو وہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، کہ اگر کوئی سخی ہے تو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، کہ کچھ بھی دے دے، جو بھی سخی ہے، جو بھی سخی کے حسب استطاعت میں ہے، وہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے، مجھے فقیر کو کچھ دے دے۔ اب فقیر کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بھی سخی ہے وہ مجھے کچھ دے دے۔ فقیر سخی سے مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان نہ جاؤں میں اپنے رب کریم کی ذات پر، ارے یہ ساری دنیا قربان نہ جائے اللہ کریم کی ذات پر، کتنا کریم ہے۔ سارا سال ہم مانگتے ہیں، ارے وہ سخی شب برات کی رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہم سے مانگنے والا۔ اللہ اکبر۔ ہائے، فرماتا ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہم اسے عطا فرمائیں۔ ہے کوئی ہم سے جو بھی سوال کرنے والا، ہم اس کی دلی مراد پوری فرمائے۔ ہے کوئی ہم سے رحمت مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے کچھ بھی مانگنے والا، ہم اسے عطا فرمائے۔ اور شاعرین لکھتے ہیں کہ اللہ سے اگر کوئی پردہ پوشی مانگے گا، اللہ سے ان کو پردہ پوشی بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت کریم ہے میری نجات، کچھ ان واعظوں کے ہاتھ نہیں۔ بہت کریم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں، پھر اس کے شان کریمی کے میں نے حوصلے دیکھے۔ اے گناہ گار یہ کہہ دے کہ گناہ گار ہوں میں۔ حضرت علی تو کھل کے روایت کر بیٹھے شب برات کی۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا شب برات والے دن 4 دعائیں اللہ سے مانگو۔ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا تھا۔ جو بھی محدث آج تک یہ حدیث پڑھاتا ہے وہ ایسے اپنے دستے مبارک بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، اور فرمایا 4 دعائیں اللہ کریم سے مانگنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلی دعا اللہ سے رحمت مانگنا، اللہ سے اس کی رحمت مانگنا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا دوسری دعا اللہ سے مغفرت مانگنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگنا۔ پھر رسول اللہ نے چوتھی دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ سے رزق حلال مانگنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے اب رحمت کیسی مانگنی چاہیے ہمیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا ایک اپنے ہم عناصر کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا، مطلب کہ بات ہوئی محبت میں کہ جو بھی پہلے اللہ کے پاس گیا وہ دوسرے کو خواب میں آ کے ضرور بتائے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ جو پہلے چلا گیا وہ دوسرے کے خواب میں آئے، اور اس سے دوسرے اس کے خواب میں آئے۔ دوسرے نے پہلے والے سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہارے ہاں اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ نے فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا یا اللہ جب فقیر بادشاہوں کے پاس آتا ہے تو کچھ لینے نہیں، کچھ دینے نہیں بلکہ لینے آتا ہے۔ یا اللہ میں فقیر ہوں، تیری بارگاہ میں تیرا فقیر، تیرا سائل بن کر آیا ہوں، مجھے اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری رحمت پر توقع رکھی، جا پھر میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
رحمت ایسی مانگو۔ اور اللہ جیسا کہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں عذاب دیں تو سب سے پہلے اسے عذاب دیں جو ہماری رحمت سے نا امید ہو چکا ہے، جو ہماری رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ ہاں، جب بھی مانگو اللہ سے رحمت مانگو، اللہ اکبر، اور اللہ سے اس کی رحمت مانگو۔ اور رحمت کیسی مانگنی ہے؟ اللہ اکبر، رحمت کا جب سوال کرو تو پوری توجہ اپنے اللہ کی رحمت کی طرف رکھو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ دعائیں قبول نہیں کرتا جس میں اس کی رحمت کی طرف توجہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ سے مغفرت مانگو۔ اور کیسی مغفرت مانگنی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تو خود فرماتا ہے قرآن میں، اللہ تو خود فرماتا ہے قرآن میں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا کوئی کریم ہے جو خود کہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف بندیا سلو نہ آ، بھج کے آ، بھاگ کے آ، دوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا ہمارا رب کریم ہے۔ ارے ایک ماں کتنی لاڈ اٹھاتی ہے اولاد کے، اولاد جتنی مرضی نکمی ہو، جتنی مرضی نالائق ہو، جتنی مرضی کہنا نہ مانتی ہو، نہ فرما بردار ہو، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ارے اس نے اپنی اس مثال 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے برابر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندیا اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ اللہ السلام علیکم۔ کتنا کریم ہے۔ قرآن میں ایک مقام میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے اس کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں کوئی روٹی کے 2-3 نوالے دے دینا، ہم اس کے دروازے پہ دوبارہ جاتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہمارے یہ کام آئے گا۔ ارے جو اس کو دینے والا ہے وہ تجھے بھی دینے والا ہے۔ بتا ذرا تجھے اس کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج تجھ سے محلے کا کوئی سیکرٹری، کوئی ڈی ایس پی، کوئی تیرے تعلق قریب جاننے والا تجھ سے ناراض ہو جائے، تیری رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ میں اس کو مناؤں گا، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ ارے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جسے اقتدار دینے والا یہ اللہ ہے وہ تجھے بھی اقتدار دینے والا ہے۔ تجھے بتا اس کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج مشکل وقت میں تیرے کوئی کام آ جائے تو کہتا ہے یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ اور بندیا جو تجھے تیری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق پہنچاتا رہا، بتا ذرا تجھے اس کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اے میرے بندے دھوکے میں مت رہ، اے میرے بندے دھوکے میں مت رہ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندروں کے پانی بے قابو ہو جائیں گے، تب تم جان لو گے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب کون ہے جو تجھے اس مشکل سے نکالے؟ بتانا بندیا تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا تیسرا، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے ہر چیز سے عافیت مانگو۔ اور چوتھا مصطفیٰ نے فرمایا اللہ سے رزق حلال مانگو، رزق حلال مانگو۔ جس انسان کے پیٹ میں مصطفیٰ فرماتے ہیں رزق حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے جب مانگو رزق حلال مانگو۔ ہاں تجارت کرو، انبیاء کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، لیکن ارے ڈیپینڈ تجھ پہ کرتا ہے کہ سچ بول کر دیانتداری سے کرنی ہے یا منافقت سے کرنی ہے۔ جھوٹ بول کر، کلام فوشی کر کر، جھوٹ بول کر نقص ہے چیز میں لیکن بتائے بغیر سامان فروخت کرنا ہے، یا مصطفیٰ کی اس حدیث کو مد نظر رکھنا ہے کہ نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق حلال کا سوال کرو، اللہ کی بارگاہ میں رزق حرام سے پناہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین، ہماری ماں، تمام مومنین کی ماں، حضرت عائشہ ام المؤمنین بنت صدیقہ بنت صدیقہ سلام علیہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی کہ یہ والی شب برات کی رات تھی۔ میں رسول اللہ کے ساتھ آرام فرما رہی تھی، اچانک میری آنکھ کھلتی ہے، میں دیکھتی ہوں رسول اللہ میرے ساتھ رونق افروز نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں اٹھتی ہوں، ویسے ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے
میرے مصطفیٰ جس راستے سے چلا کرتے تھے وہ راستے خوشبوؤں سے مہک جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے وہ خوشبو کا پیچھا کیا اور میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جنت البقیع میں رونق افروز ہیں اور مصطفیٰ آسمان کی جانب نگاہوں کو اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں اے عائشہ اللہ کی رحمتیں خود آوازیں دے رہی ہوتی ہے، اے کوئی ہم سے بخشش مانگنے والا ہم اسے معاف فرما دے، اے کوئی ہم سے کچھ بھی مانگنے والا ہم اسے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا اللہ کی رحمت وجد میں آتی ہے۔ ویسے روز تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، لیکن شب برات کی رات وہ رات ہے کہ ساری رات اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ان بندوں کو تلاش کرتا ہے اللہ اکبر کہ جو اللہ کی رحمت کی طرف امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مانگ لو چشمے تر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ میرے بھائیو آج وقت ہے، اللہ کو راضی کر لو، کل قیامت والے دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت شہداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں موت کے 300 حصے ہیں اور موت کا ایک حصہ اتنا خطرناک ہے کہ 300 تلواروں کے واروں سے زیادہ موت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت شہداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہی قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مردہ قبر سے اٹھ کر بتا دینا موت کی سختی کے بارے میں تو کوئی چین سے سو نہ پائے، کوئی چین سے جی نہ پائے، اتنے سخت مراحل ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی دماد رسول کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی جن کے نکاح میں دی، 2 بیٹے جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جو 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ سے جنت خرید چکے ہیں، وہ جب قبر انور کے پاس سے گزرتے، قبرستان کے باہر سے گزرتے تو رو پڑتے، آپ سے پوچھتے کہ کیوں روتے ہیں حضرت؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے میدان مطلب دنیا کی سخت منازل میں سے سب سے پہلی اور سخت منزل قبر ہے، جو اس میں سے پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے جو روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا اسرائیل آج ہم سے ایک وعدہ کر کہ جب تم میری روح قبض کرنے آئے گا نا مجھے پیغام ضرور بھیجے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور میرا یہ وعدہ ہے، اب نبی کو ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی رہنمائی کے لیے تھا، یہ ہماری رہنمائی کے لیے تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، کچھ عرصے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی آؤں گا کوئی قاصد یا پیغام بھیجوں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے قاصد اور پیغام بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ملا تو نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ روز اٹھتے جنازے یہ میرا پیغام ہی تو تھے، یہ روز اٹھتے جنازے یہ میرا قاصد ہی تو تھے۔ آج ہم راستے سے گزر رہے ہوں، جنازہ جا رہا ہو، ہم کہتے ہیں نا بھائی راستہ دو، ارے صرف وہ جنازہ نہیں جا رہا ہوتا، وہ ہمارے لیے قاصد جا رہا ہوتا ہے کہ آج یہ جا رہا ہے کل کو ہم نے بھی جانا ہے۔ جس سفید بالوں کو آ جانا اس کو بھی مصطفیٰ نے موت کا قاصد کہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ارے رسول اللہ کی امت تو رسول اللہ نے تمہاری خاطر گاروں میں آنسو بہائے ہیں۔ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، اللہ یہ نہیں دیکھے گا تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہوں، تمہارے گناہ زمین کی وسعتوں تک کیوں نہ پھیلے ہو۔ اللہ فرماتا ہے بندیت مانگنا تیرا کام ہے، تیری جھولی بھرنا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابن جوزی نقل کرتے ہیں کہ شب برات کی رات کو جبرائیل جنت میں داخل ہوتے ہیں اور جنت کو سجایا اور نکھارا جاتا ہے اور آواز دی جاتی ہے، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اللہ کی کہ منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ ہے کسی کے گناہ درخت کے پتوں سے بڑھ کر، ہے کسی کے گناہ بارش کے قطروں سے بڑھ کر، ہے کسی کے گناہ ریت کے ذروں سے بڑھ کر، آج ہم سب کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور عرب میں بنو کلب کا ایک مطلب کہ قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کا ریور ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے 50,000 سے زیادہ اس بکریوں کا ریور ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ ایک عام بکری کے بال کوئی کاؤنٹنگ کر سکتا ہے، گن سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شب برات کی رات بنی کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے زیادہ اللہ کریم گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔
कितने लोगों की बख्शिश होती है। महरूम कौन रहता है? जो शराबी होता है, जो वालिदैन का नाफरमान होता है, जो ज़ानी होता है। अरे वो भी अगर आज की रात महरूम रह गया तो मेरे भाइयों फिर कौन सा ठिकाना है जिससे मुंह से तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगे। हज़रत उस्मान गनी का कौल है, आप फरमाते हैं इंसान गुनाह ना कर। फिर आपने फरमाया अगर तुझे गुनाह करना है तो उस जगह पर जाकर कर जहाँ तुझे तेरा रब नहीं देख रहा। बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ हमें हमारा रब नहीं देख रहा, हमें हमारा रब हर हाल में देख रहा है। जब ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ तन्हा हुई, कुत्तों के ऊपर पर्दा डाला, हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया ज़ुलेखा पर्दा क्यों डाला है? कहा इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसके सामने मुझे कोई बुरा काम करते हया आती है, शर्म आती है। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया जिसको तूने बनाया तुझे उससे हया आती है, मैं उससे हया न करूं जिसने तुझे भी बनाया और मुझे भी बनाया। अल्लाह से हया करो मेरे भाइयों, अल्लाह बहुत हया फरमाने वाला है। अल्लाह से हया करो, अल्लाह बहुत हया फरमाने वाला है। कभी भी किसी का नाहक किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा ना करो। कभी भी ये मत देखो कि तुम्हारी गली में कोई क्रिश्चियन को ये सही झाड़ू देता है उस पर जुल्म करो। मेरे मुस्तफ़ा का ये फरमान याद रखना। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसने इस्लामी रियासत में किसी गैर मुस्लिम अक़लियत पर कमज़ोर होते, किसी गैर मुस्लिम अक़लियत पर किसी का कमज़ोर होते हुए किसी पर जुल्म किया, क़यामत वाले दिन उस गैर मुस्लिम का वकील बनकर मैं खड़ा हूँगा। अल्लाह अकबर। याद रखना जहाँ मेरे मुस्तफ़ा मुबश्शिर है, खुशखबरी सुनाने वाले हैं, वही मेरे मुस्तफ़ा नज़ीर भी हैं, डराने वाले भी हैं, गुनहगारों को उनके अंजाम से डराने वाले भी हैं। मेरे भाइयों अल्लाह से माफ़ी मांगो। आज की रात वो रात है कि अल्लाह करीम की रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं, मांगो तो सही। बात यह है हमें मांगना नहीं आता, उसकी बारगाह में क्वांटिटी मुक़दार नहीं नीयत देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। अपने अंदर वो खसलत पैदा करो, जब भी मांगो आजिज़ी नादिम होकर निदामत के साथ आंसू बहा लो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर रोना नहीं आता रोने का बहाना कर लिया करो। मैं फिर बता चुका हूँ अल्लाह की बारगाह में क्वालिटी देखी जाती है। रात की रात है मेरे भाइयों, अल्लाह करीम के आगे हाथ फैला लो, कहो ना सब मेरे साथ मिल के अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु इलैहि फ़ग़फ़िर ली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब कहो अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे भाइयों अल्लाह बहुत करीम है, उसकी बारगाह में मंगते मन कराओ वो तुम्हें सुल्तान बना देगा, वो तुम्हें सुल्तान बना देगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में मंगतों से ज़्यादा इज्जत वाला और कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। अरे उसको हया आती है खालिक को कि वो उसके आगे कोई हाथ फैलाए और वो खाली मोड़ दे, और वो या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। मेरे अल्लाह हमारे अमल इस काबिल नहीं है कि तुझे से मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में पेश कर सके, पर तुझे तेरे उस हबीब का जिसको अर्श आज़म की सैर करवाए उसका वसीला बना कर अर्ज़ करते हैं मेरे अल्लाह हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले। ओए आओ तो सही मेरे भाइयों, उसके आगे बात फैलाओ तो सही, इखलास के साथ उसके आगे झोली फैलाओ तो सही। हम वही गुनाहगार हैं जिनकी खातिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अपने सर से चादर उतार कर उनके कदमों में बिछा दी थी और रसूल अल्लाह के आगे बिछा दी थी कि या अल्लाह इस चादर के सदक़े जो आज तक फ़ातिमा के सर से नहीं उतरी, मेरे बापा के सारी उम्मत को जन्नत में भेज दे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों हम वही गुनाहगार हैं कि क़यामत वाले दिन अर्श के नीचे से एक आवाज़ आएगी कि सब नज़रों को झुका के खड़े हो गए अदब के साथ। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, देखा जाएगा कि नबी भी आगे, रसूल भी आगे, शहीद भी आगे, सहाबा भी आगे, ताबईन भी आगे, फरिश्ते भी आगे, सब जमा हैं। ऐसा कौन आने वाला है कि नज़रों को झुकाने का हुक्म हो रहा है, तो पता चलेगा रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की सवारी गुजर रही है बूढ़ों की बारात में। अल्लाह अकबर। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अल्लाह की बारगाह में जाएंगी, सजदा रेज़ हो जाएंगी, कहेंगी या अल्लाह करबला में मेरे बच्चे शहीद हुए तेरे दीन की खातिर। ऐसे अली अकबर नौजवान का लाशा बिछा तेरे दीन की खातिर। अली असगर जो 4 महीने का उसने शहादत की कुर्बानी दी तेरे दीन की खातिर। कहेंगी या अल्लाह मेरे ख़ानदान के बच्चे बच्चे तेरी दीन की खातिर कुर्बान हुए, तुझे दुनिया में बदला नहीं मिला। आज फ़ातिमा बदला लेने आई है, वो बदला क्या है कि या अल्लाह मेरे बाबा की सारी उम्मत को बगैर हिसाब के जन्नत अता कर दे। फ़ातिमा के बच्चों का
بدلا پھر مار لیا آپ